السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4550، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن تک چھوڑے رکھے، یعنی 3 دن اس سے گفتگو چھوڑے رکھے۔ ایک اور حدیث ہے 4551، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے، رب کی رضا ہے، کالے دانے میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے سام کے، سام سے مراد موت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4553، حضرت قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کی، اے امی جان، میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر و ابو بکر کی قبروں پہ پردہ ہٹائیں، تو آپ نے تینوں قبروں سے پردہ ہٹا لیا۔ بس میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آگے دیکھا، حضرت ابو بکر کا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان، اور حضرت عمر کا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ٹانگوں کے پاس ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4554، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ سے مدینہ شریف کی طرح ہجرت کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، عامر بن فبیرہ اور بنی ویل قبیلے کا ایک مشرک آدمی تھا، ان کے لیے رہنما تھا، یعنی راستہ دکھانے کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے 4555، حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا کام زیادہ پسند تھا؟ انہوں نے فرمایا، جس کے کرنے پہ ہمیشگی کرے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 4558، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ چمٹایا، آپ کا بوسہ لیا اور فرماتے تھے، ابو الوحید شہید ہوگا، ابو الوحید شہید ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 4559، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ نکالنے کا ارادہ کرتی تو میں مانگ چند بالوں کے 2 حصے کر دیتی اور پیشانی کے بال دونوں کندھوں کے ساتھ کے درمیان چھوڑتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 4560، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، مجھ پہ چھوڑ دو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی مہلت دو، آپ تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے یہاں تک کہ بدر کا واقعہ ہوا۔ ایک اور حدیث ہے 4561، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت بقیع سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے اس حالت میں پایا کہ میرے سر میں درد تھی، میں کہہ رہی تھی، ہائے میرے سر میں درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ہے عائشہ، میرے سر میں بھی درد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ مجھ سے پہلے وصال کریں، میں آپ پہ کھڑا ہوں گا، میں آپ کو کفن دوں گا، پھر آپ کی نماز جنازہ پڑھوں گا اور آپ کو دفن کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، گویا میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر یہ آپ نے کیا تو آپ میرے ساتھ میرے گھر میں لوٹ آئے۔ آپ نے اس میں اپنی بعض ازواج کے ساتھ رات گزاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ کا درد زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رات گزاری۔ بس آپ نے اپنی ازواج کو بلوایا، ان سے کہا، اگر تم اجازت دو تو بیماری والے دن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزار لوں۔ بس ان سب نے آپ کو اجازت دے دی۔ بس آپ وہاں سے اس حال میں تشریف لائے کہ اپنے رشتہ داروں میں سے 2 آدمیوں کے درمیان چل رہے تھے، ان میں سے ایک فضل بن عباس تھا اور ایک دوسرا آدمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین سے لگ رہے تھے اور سر مبارک کانپ رہا تھا، یہاں تک کہ میرا گھر آ گیا۔
حضرت عبیداللہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی کہ آپ دوسرے آدمی کا نام جانتے ہیں؟ راوی کا بیان ہے میں نے کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دغراق میں چلے اور ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد سخت ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، فرمایا میرے لیے 7 مختلف کنوؤں کا پانی لیا اور مجھ پہ بہا دو۔ میں لوگوں کی طرف گیا اور ان کے ذمہ لگایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے دھونے کے برتن میں بٹھا دیا جو کہ حضرت حفصہ بنت عمر کا تھا۔ بس ہم نے آپ پہ پانی بہانا شروع کیا یہاں تک کہ آپ ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگے کافی ہے۔ محمد بن اسحاق کا قول ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے جیسا مجھ سے بیان کی ایوب بن بشیر نے سر کانپ رہا تھا۔ بس آپ منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ بس سب سے پہلے آپ نے صحابہ بدر کے لیے دعائیں کیں، ان کے لیے اپنے رب سے خوب رحمتیں مانگی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا ہے، اگر چاہے تو وہ دنیا میں رہنے کو انتخاب کر لے اور اگر چاہے تو وہ چیز چن لے جو اس کے رب نے اس کے لیے اپنے پاس تیار رکھی ہے۔ تو اللہ نے بندے کو مائند اللہ ہے تو اللہ کے بندے نے مائند اللہ ہے کو ترجیح دی ہے۔ راوی کا بیان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کی تہہ تک پہنچ گئے اور رونا شروع کر دیا اور اس بات کو اچھی طرح پہچان گئے کہ اللہ کے بندے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر صبر کرو۔ دوسرے لوگوں سے فرمایا تم ذرا ان دروازوں کو دیکھو جو مسجد میں لگے ہوئے ہیں، سو ان سب دروازوں کو بند کر دو کیونکہ وہ دروازہ جو ابوبکر کے گھر کی طرف سے کھلتا ہے، کیونکہ میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا جو میرے صحابی ہونے میں ان سے افضل ہو۔ ایک اور حدیث ہے 4562 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگاتار روزے رکھنے کے متعلق پوچھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ جیسے عمل کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پہلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک زیادہ ہوتا تھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اللہ کی قسم رات کو روزہ نہیں رکھتی کبھی بھی، بے شک اللہ نے فرمایا روزہ مکمل کرو رات تک۔ سورہ بقرہ 187۔ ایک اور حدیث ہے 4563 حضرت معاذ فرماتی ہیں کہ عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے 3 روزے رکھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے کہا کس ماہ کے روزے رکھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کس ماہ کے روزے رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4566 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ جو میں نے آپ سے سنا پڑھ رہے تھے بلکہ رفیق اعلیٰ جنت میں ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کی اللہ کی قسم ہم کو اختیار نہیں دیا، میں پہچانتی تھی آپ ہمیں فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی کی روح قبض نہیں کی جاتی یہاں تک کہ اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4567 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ میرے گھر میں لیٹ گئے اس دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تھے۔ آل ابو بکر میں سے ایک آدمی میرے پاس آیا، عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے ہاتھ میں سبز مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو دیکھا، ان کے ہاتھ کو میں نے پہچان لیا، آپ مسواک لینا چاہتے تھے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو یہ مسواک دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے مسواک پکڑی، میں نے اپنے منہ میں چبائی یہاں تک کہ نرم ہو گئی، آپ کو دی، پھر آپ نے مسواک کی، اس سے اچھی طرح کبھی بھی نہیں کرتے دیکھا، پھر آپ نے رکھ دی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں بھاری پایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک آسمان کی طرف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے بلے رفیق الاعلی من الجنت۔ میں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا۔ آپ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے 4568، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا میری گود اور تھوڑی کے درمیان اور میرے گھر میں اس میں سے کسی مورد الزام نہیں ٹھہراتی، بس میری نا سمجھی اور میری کم عمری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں تھا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سرہانے پہ رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی، جس طرح دوسری ازواج مطہرات بے چین ہیں میں بھی ان کے ساتھ بے چین ہوں، منہ پہ ہاتھ رکھ کے افسوس کرتی ہوں کہ ہمارے دلوں کا قرار جلد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک اور حدیث ہے 4570، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کے 360 جوڑ بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے 360 جوڑ بنائے ہیں۔ جب اللہ کی حمد اور اللہ کی تحلیل اور اللہ کی حمد کرتا اور مسلمانوں کے راستے میں کسی کانٹے دار شاخ اور مسلمان کے راستے میں کسی پتھر کو ہٹا دیتا ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے اس دن اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیا۔ ایک اور حدیث ہے 4571، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام مسلسل پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ پڑوسی کو وارث نہ کر دیں۔ ایک اور حدیث ہے 4572، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد میں منبر بچھایا، اس پہ کھڑے ہو کر اشعار پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جواب دینے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرما رہا ہے جب تک میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکوں کو ہجو کرتے رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4573، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سجدے سہو کرنے سے نماز کے لیے کافی ہے، ہر غلطی کی وجہ سے زیادہ یا کم ہو۔ اور حدیث ہے 4574، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہ پایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت بقیع میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم الی آخر۔ السلام علیکم دار قوم مؤمنین انتم لنا فرات و انا بکم لاحقون اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تفتنا بعدہم۔ ایک اور حدیث ہے 4575، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری شریعت میں ایسا نیا کام ایجاد کیا جس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہ ہو وہ مردود ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4576، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو آپ نہیں سوتے یہاں تک کہ وضو نہ کر لیتے، جب آپ کھانے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے پھر آپ کھاتے۔ ایک اور حدیث ہے 4577،
77 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے اور ہم کو فرماتے کیا تمہارے پاس کوئی شے ہے؟ ہم عرض کرتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہم کو حبس کھجور اور گھی کو ملا ہوا کھانا دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے صبح روزے کی حالت میں کی تھی، پھر آپ نے وہ مانگا اور اس کو کھا لیا۔ ایک اور حدیث ہے 4579 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مسواک کو پاک کرنے والا اور رب کو راضی کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4582 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے پہ لعنت فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے 4583 حضرت رزین البخری فرماتے ہیں ہمیں ہماری لونڈی نے بتایا اس کو سلمہ بکر بن وائل کے قبیلے سے کہا جاتا تھا کہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور فرمائے اے عائشہ کیا تیرے پاس روٹی کے ٹکڑے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹکڑا لے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ پہ رکھ لیا اور فرمائے اے عائشہ کیا میرے پیٹ میں کوئی چیز داخل ہوئی ہے؟ اس طرح بوسہ ہے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جو داخل ہو اس سے نکلے کوئی شے نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4584 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں ادا کرتے تھے اور دونوں مختصر پڑھتے تھے، یہاں تک کہ میں کہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان دونوں میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4585 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میرے گھر اور میری باری والے دن اور میری تھوڑی اور سینے کے درمیان ہوا، اللہ عز و جل نے میرے اور آپ کے تھوک کو جمع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوئے ان کے پاس مسواک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چبانے سے کمزور تھے، میں نے اس کو لیا، اس کو چبایا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنے کے لیے دی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔